बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ इन्फो बर्ड की सीरीज़ तजल्लियात नबूवत की एपिसोड 9 में लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है। गौर से सुनो, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तो किसी तरह एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, ख्वाह इसके लिए सब के सब जमा हो जाएं, और अगर मक्खी इनसे कुछ छीन ले वो छुड़ा भी नहीं सकते। तालिब व मतलूब दोनों कमज़ोर हैं। और सूरह अल हज में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के माँ सिवा को औलिया बना लिया इस मकड़ी जैसी है जिसने घर बनाया, और यकीनन सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का है। काश ये लोग जानते। इन खुदाओं की इस बेबसी को बाज़ मुसलमानों ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया। कहा, भला ऐसा भी परवरदिगार हो सकता है कि जिसके सर पर लोमड़ी पेशाब कर दे? यकीनन जिसके सर पर लोमड़ी पेशाब करे वो जलील है। लेकिन जब नौबत इस खुल्लम खुल्ला नकद व तबसरे तक पहुंच गई तो मुशरिकीन भड़क उठे। उन्होंने मुसलमानों को भी गालियां दी और इनके परवरदिगार को भी। इस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोका कि दोबारा इस तरह की बात ना कहें, और सूरह अल अनाम में फरमाया, और वो यानी मुशरिकीन अल्लाह के माँ सिवा जिनको पुकारते हैं तुम इन्हें बुरा न कहो, वरना वो मुशरिकीन भी दुश्मनी के जोश और नादानी में अल्लाह को गालियां देंगे। बहरहाल बहस व हुज्जत से काम बनता नजर ना आया तो मुशरिकीन ने तय किया कि इस्लाम की दावत को बज़ोरे ताकत कुचल दें और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दें। चनाचा बड़े लोगों और कबाइल के सरदारों ने अपने अपने कबीले के मुसलमानों को अजियतें देनी शुरू की, और इनका एक वफ़द अबू तालिब के पास गया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से मना करें। इस मंसूबे के तहत मुसलमानों को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दी गईं कि इनके तसव्वुर ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल शक हो जाता है। मसलन हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। उमैया इनके गले में रस्सी डालकर बच्चों के हवाले कर देता था और वो इन्हें खींचते फिरते। इस दौरान बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अहद अहद कहते रहते। इसके अलावा उमैया इनको दोपहर की चलचलाती धूप में जलती रेत या पत्थर पर डालकर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता, फिर कहता, या तो मोहम्मद के साथ कुफ्र कर और लात व उज़ा की पूजा कर, या इसी हालत में पड़ा पड़ा मर जा। लेकिन बिलाल बराबर आहद आहद कहते रहते। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इन्हें इस मुसीबत में देखा तो खरीद कर अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। आमर बिन फुहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस कदर मारा जाता कि इनकी अकल जाती रहती और उनकी समझ में कुछ ना आता कि वो क्या कह रहे हैं। अबू फुकीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनका नाम अफलह था और कबीला अज़द के रहने वाले और कबीला अब्दुलदार के गुलाम थे, इनके पाँव में लोहे की बेड़ियां पहनाकर दोपहर की चलचलाती धूप में लाया जाता और कपड़े उतार कर तपती रेत या पत्थर पर लेटा दिया जाता और ऊपर इतना भारी पत्थर रख दिया जाता कि वो हिल भी ना सकें, और इतनी देर तक अजियत में रखा जाता कि इनकी अकल खो जाती। इन्हें मुसलसल इसी तरह अजियत दी जाती रही, यहाँ तक कि दूसरी हिजरत हबशा में वो भी हिजरत कर गए। मशहूर सहाबी हुबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़माने जाहलियत में कैद होकर आए थे। उन्हें बनु खुज़ा की एक औरत उम्मे अनमार बिन असबा ने खरीद लिया था। ये लोहार थे। जब मुसलमान हुए तो इनकी मालकिन लोहे का जलता हुआ टुकड़ा लेकर आती और इनकी पीठ पर डाल देती ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र करें, मगर इससे इनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता। इन्हें मुशरिकीन भी सजाएं देते, कभी गर्दन मरोड़ते, कभी बाल नोचते, और कई बार तो जलते हुए कोयलों पर डाल दिया जिन्हें इनकी पीठ की चर्बी ही ने बुझाया। हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक रोमी लौंडी थीं। वो मुसलमान हुई तो इन्हें अल्लाह की राह में इस कदर तकलीफ़ दी गई कि वो अंधी हो गईं। इस पर इनसे कहा गया कि तुम्हें लात व उज़ा की मार पड़ गई है। उन्होंने कहा, नहीं,
واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھیں۔ ان کا مالک اسود بن عبد الغیوث انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمرو بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا، ان میں ندیحہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبد الرار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں آیت اتاری، میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی بنو امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور ان سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور وہ یقیناً راضی ہوگا۔ اور یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی اور تمام صحابہ اکرام سے بھی۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے خلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابط میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اس طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہناتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، سورہ النحل، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑے تھے۔ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سام کی کینچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا۔ ابو جہل کا حال یہ تھا
کہ وہ جب کسی با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرت کرتے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا۔ یہ بنو عبد المناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفتگو کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب نکالتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہے، اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑی چہمگوئیاں اور شکوے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے، ابو طالب آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا توقف و تامل کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجھی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا
बड़ा खूबसूरत और बांका नौजवान और जवानों का सरदार। ये लोग इसे साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और कहा, अबू तालिब, इस नौजवान को हमसे ले लीजिए और इसे अपना लड़का करार दे लीजिए। आप इसकी मदद भी कीजिए और दीत भी लीजिए और हमें इसके बदले अपना भतीजा दे दीजिए जो आपके दीन और आपके बाप दादा के दीन का मुखालिफ है और जिसने आपकी कौम में फूट डाल रखी है और इनकी अक्लों को माऊफ करार दे रखा है। हम इसे ले जाकर कत्ल करेंगे। बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का मामला है। अबू तालिब ने कहा, वल्लाह, तुम लोग इंतहाई बुरा सौदा कर रहे हो। तुम मुझे अपना बेटा इसलिए दे रहे हो कि मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं और मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हो कि तुम इसको कत्ल करो। अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अब मैं आपसे मिलूँगा हमारी इस सीरीज़ की एपिसोड 10 में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।